جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید زاہد شہباز۔ آج یہاں پہ ہم پرویز ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سابق صدر نیو یارک کے، اور ایک بہت ہی متحرک کارکن ہیں۔ آج ہم ان کے پاس یہاں پہ ان کی رہائش گاہ پہ بے سائڈ پہ حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خصوصی طور پر یہ جو اس وقت آفت آئی ہوئی ہے کرونا کی، اس پہ ہمارے بہت سے کمیونٹی جو لیڈر ہیں، ان میں پرویز ریاض صاحب کا بھی ایک کردار ہے۔ تو کچھ اس کے بارے میں، یہ کرونا کے بارے میں، خاص طور پر نیو یارک میں جو ایک آفت ہے اور بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ آپ بھی بڑے متحرک ہیں عرصہ دراز سے، سماجی کاموں میں بھی آپ ہیں، سیاست میں بھی ہیں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا مزید ہونا چاہیے تھا؟ بیسکلی جی یہ ایک کمیونٹی کا نہیں، یہ ایک ورلڈ وائڈ ایشو ہے، اور نیو یارک سٹی ہیپن ٹو بی دی ایپیڈیمک آف اٹ۔ اور اس وقت جو کمیونٹی نے کام کیے ہیں گیٹ ٹوگیدر، وہ چاہے ہمارے فرسٹ رسپانڈرز ہوں، این وائی پی ڈی کے آفیسرز ہوں، یا پھر آپ کے ڈاکٹرز ہیں جو فرنٹ لائن پہ لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے بھی جو فرسٹ رسپانڈر ہیں اور اسینشل ورکر ہیں، دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ کہ ہم اس کو کیسے ایز کیا جائے، اور ہماری اپنی جو خدمات ہیں کیسے لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ تو آئی تھنک ایوری ون ہیز ڈن اے ٹریمینڈس جاب۔ جو ہماری کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے لوگوں میں کھانے تقسیم کیے، اس میں کافی متحرک ہیں، اے پیک، اکنا، اسٹینر سے اجمل چودھری صاحب، پیز، لانگ لینڈ سے حلال فوڈ، سو جو بھی کسی کی جو کر سکتا ہے، الحمدللہ آئی تھنک ایوری ون از ٹرائنگ۔ کسی کے $10 ہوتے ہیں، وہ 1000 سے بھی اوپر ہوتے ہیں، تو جس نے تھوڑا سا بھی حصہ ڈالا ہے اس سر انجام میں، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جو کمیونٹی ہے اس کو یونٹی بنا کر اگر چلیں گے تو یہی بہتر ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ جو ہمارے آفیشلز ہیں لوکل، انہوں نے بھی ریکوگنائز کیا جو پاکستانی سروسز ہیں، وہ چاہے اے پیک کی ہوں یا دوسری اکناز کی ہوں، اس میں وہ انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا، وہ وہاں پہ آئے جہاں پہ کھانے دیے جا رہے تھے۔ اس میں ہماری سٹی نے بھی بہت اچھا کام کیا کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا، سٹی نے فری فوڈ فار ایوری ون، اور جو آپ کے بزنسز ہیں وہاں پہ بھی کافی اچھے لون پروگرامز ہیں، پے رول پروگرامز ہیں، کہ لوگوں کو وہ محسوس نہ ہو کہ حکومت ان کے ساتھ نہیں۔ سروسز ہیں یا دوسری کمیونٹیز کی، جس سے کہ اکنا بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو سبھی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں سب کو ایک اکٹھا ہو کے ایک یونٹی کا میسج دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلم کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے، پاکستانی کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے۔ تو آئی تھنک اوور آل جتنا یہ بڑا ایپیڈیمک تھا، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امریکہ میں ایک ہفتہ گھر رہیں گے تو کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ اب 2 مہینے سے زیادہ ہیں، اور ایوری باڈی از کول اینڈ کالم، دیٹ مین ایوری تھنگ ورکڈ آؤٹ ایز ایکسپیکٹیڈ، اینڈ پیپل آر بینگ ٹیکن کیئر آف۔ جی، تو یہ آپ کے جو قریبی عزیز ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں سب خیریت ہے؟ کیا جی صورت ہے؟ ہمارے یہاں کافی کچھ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، دوست بھی تھے جو ہماری طرف سے ہو سکا ہم نے ان کی ہیلپ بھی کی، اور اس میں کافی دوست ہیں جو اسٹینڈرڈ تھے، اس میں ہم نے جو ہماری کونسلیٹس ہیں، ایمبیسیز ہیں، ان کو ان کی انفارمیشن بھیجی، اور وہ اب الحمدللہ ان کی فلائٹس بکڈ ہیں، وہ پاکستان بھی جا رہے ہیں۔ تو ہماری کونسلیٹ نے بھی بہت اچھے کام کیے، جہاں پہ جو ان کی کیپیسٹی تھی، جتنا وہ کر سکتے تھے، دے کیم وینٹ بیانڈ دیٹ۔ نعیم چیمہ صاحب اسپیشلی، کونسل جنرل، ایمبیسی، اور یہاں پہ جو ہماری لوکل آرگنائزیشن ہے، جس کسی کے پاس لیٹ سے فیونرل کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی کک ان کیا، ون نیشن ہو یا دوسرے میس فیونرلز کی جو سروسز ہیں، لوگوں نے اپنے متحد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا ہوگا، ایوری باڈی ہیو پچڈ ان ویدر اٹ از 5 سینٹ اور $5 اور $500۔ تو اس وقت اوور آل جو فضا ہے وہ کول ڈاؤن ہے، اور ایوری تھنگ از گوئنگ ایز ایکسپیکٹڈ۔ تو آپ کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کریں گے جن کے فنڈ سے کونسلیٹ نے یہ سارا انتظام کیا، رہنے کا، کھانے پینے کا، جہاز کے ٹکٹ دیے۔ یہ بیسیکلی تو کمیونٹی فنڈ اس میں استعمال ہوا، پہلی بار غالباً تاریخ میں اتنی بڑی اس میں اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ کی گئی ہے۔ وہ بھی چلے مہمان تھے، پاکستان سے آئے ہوئے تھے، ان پہ کی گئی ہے، تو ایک کمیونٹی کی طرف سے گفٹ ہے انہیں۔ بیسکلی جی ہمیں حکومت کے کاموں کو جو اچھے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، کویشچن بھی کرنا چاہیے وداؤٹ اے ڈاؤٹ۔
ہمارا انیشلی جو اوورسیز کا منسٹر ہیں زلفی بہاری صاحب، جب ہم نے محسوس کیا کہ دے لیک دا رسپانس، تو وی ریچڈ آؤٹ، اور یہ پہلا ورچوئل ٹاؤن ہال تھا جس میں ہم نے اوورسیز کمیونٹی کے جو لوگ تھے یہاں پہ متحرک، وہ فرسٹ رسپانڈر، ڈاکٹرز، وہ آن لائن لے کر آئے، ان کو اپریشیٹ کیا، اور جو کمیونٹی کی لیڈنگ آرگنائزیشنز تھی وہ بھی ساتھ تھی، جو میڈیا تھا وہ بھی ساتھ تھا، تو دے وینٹ ہینڈ ان ہینڈ کہ جو آپ کے مسائل ہیں ہمیں بتائیں اور وی ول ٹرائی ٹو ورک اٹ آؤٹ. اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ 2.5 گھنٹے، اور پہلی مرتبہ اوورسیز کمیونٹی سے ایک منسٹر نے انگیج کیا، وہ ہم نے وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا. اس کے بعد پھر زلفی صاحب یا دوسرے منسٹروں نے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ورچوئل ٹاؤن ہال میٹنگز کا ایک سلسلہ شروع کیا. تو اس میں جو مسئلے تھے اس میں انہوں نے وہاں پہ ہماری امبیسڈر صاحب بھی آن لائن تھے، کونسل جنرل بھی تھے، انہوں نے کہا جو بھی ہو سکتا ہے آپ کریں. تو یہ پہلی مرتبہ حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹو آیا کہ جو بھی ہمارے یہاں پہ اعلیٰ عہدیدار ہیں کہ وہ جتنا بھی ہو سکے اپنی کیپیسٹی سے ہیلپ آؤٹ کریں. اس کے بعد ابھی ہمارا دوسرا ورچوئل ٹاؤن ہال ہوا جس میں گلگت بلتستان اور کشمیر افیئرس کے منسٹر آن بورڈ تھے. اس کے سامنے ہم نے آ رہی جو اوورسیز گلگتی اور کشمیری کمیونٹی تھی ان کے مسائل سنے گئے. تقریباً 2 گھنٹے ہم لائیو رہے، ون آن ون. دیز پیپل ور فرام ڈفرینٹ پارٹس، چکاگو، ہیوسٹن، واشنگٹن، نیو یارک. تو ان کے مسائل سنے اور ان کو کہا کہ انکارپوریٹ کیا جائے گا. انہوں نے بلکہ اپنے ڈائریکٹ نمبرز بھی دیے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم حاضر ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ حکومت پاکستان آؤٹ آف دا وے ریچنگ آؤٹ. اور ہمارے ڈیلی جو ہم منسٹرز ہیں وہ ان کی ورچوئل ٹاؤن ہالز ٹو دا کمیونٹی. ورنہ آج تک آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان یا اسٹیٹ لیول کا کوئی بھی ہائی لیول کا منسٹر ہے اتنا ریچ آؤٹ نہیں کیا ہوگا ہسٹری میں. تو یہ سب اوپر سے جب آتی ہے چیز تو نیچے والے بھی پھر دروازے کھولتے ہیں. متحرک ہو جاتے ہیں. آپ کا ہاں مطلب ہے کہ یہ جو دونوں ٹاؤن ہال میٹنگز کی منسٹرز کے ساتھ، انہوں نے بڑا جو ہے ان کو متحرک کرنے میں بیوروکریسی کو یہاں پہ اثر انداز ہوئے ہیں. جی وہ بھی ہوا ہے. اور جو ہمارا ایک ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز آر دا کور آف پاکستان، حکومت نے بتایا دے واک دا واک اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو دیز آر دا انیشیٹیوز دیٹ ایکچولی ہیلپس. انسان جو ہوتا ہے نا یہ ایموشنل سپورٹ، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اور گوئنگ آؤٹ آف دا وے، ریچنگ آؤٹ، گوئنگ ٹو دا پبلک، دیٹس واٹ میٹرس. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ واٹ حکومت ہیز ڈن, what our consul general, our embassies, consulate are doing. They have now 12 chartered flights. I know personally people that are going. I have sent my information for them. They are okay and confirmed to go. So جو ان کی کیپیسٹی ہے اس میں ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو داد دینی چاہیے. تو آپ کا کہنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے تو یہ آپ کا جو اثر انداز ہوا ہے اوورسیز میں جو پارٹیوں کی برانچیں ہیں یا ان کے لوگ جو متحرک ہیں وہ آج مفید ثابت ہوا ہے لوگوں کے لیے؟ جی بے شک. تقریباً پچھلے جب سے یہ ایپیڈیمک شروع ہوا ہے ہمارے پاس 3 منسٹرز ہم نے ہوسٹ کیے ہیں. اس میں فواد چودھری صاحب، ہم نے ان کو پبلک میڈیا کے سامنے لے کر آئے، جو بھی کویشچن تھے میڈیا نے پریزنٹ کیے. اس کے بعد دوسرے جو منسٹر وہ بھی آن لائن آئے اور سب کچھ آن لائن ہے، اویلیبل ہے. تو یہ جو ہے دروازے کھولنا پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے، اور منسٹر آر ڈائریکٹلی کویشچن دیم، گیٹنگ کویشچن فرام دا پبلک. That's what matters and that's what we have done. تو they have also came up and say you know what، جہاں بھی آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں نے بیرون ملک پاکستانیوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. بیسیکلی وہ بھی چیزیں بجا ہیں. کچھ چیزوں کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، میں اس کو نگیٹ نہیں کروں گا. اس میں فائدے یہ ہیں کہ جب اب ہمارا ایک نیٹ ورک ہے، ایک لنکس ہیں، تو ہم نے ان چیزوں کو یوٹیلائز کیا اور کمیونٹی کی ہیلپ بھی کی. اس میں جب ہمارے اندر ٹنڈلز پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں رفٹس بھی بنتی ہیں، گروپس بھی بنتے ہیں، تو سائڈ فیکٹس ہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن انشاءاللہ وہ سبھی وہ چلتا رہتا ہے، پارٹیز میں گروپنگ ہوتی رہتی ہے، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس میں جو حکمران ہوتے ہیں یا بیوروکریٹ ہوتے ہیں آپ کے لڑائی جھگڑے میں فائدے بھی اٹھاتے ہیں. 3 پارٹیاں ہو رہی ہیں، مختلف لوگ ادھر ادھر کھینچ رہے ہیں، ان کی خاطر توازی کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں،
کیا یہ ہے واقعی ایسی بات یا جی گلاں ہی بنی نے؟ جی بیسکلی جو پارٹی ہوتی ہے اس کا وہ کہتی ہے جتنے گروپس ہوں گے ہمارے آگے جی حضور کریں گے، یہ ٹھیک تو ہے. ان کا یہ آبجیکٹو بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کون بیسٹ سرو کرتا ہے. تو جو بیسٹ سرو کرتا ہے وہ نیا جو گروپ آتا ہے وہ کہتا ہے جی حضور جی حضور. جو پرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. تو اٹ ہیز اے ریالٹی اینڈ فیکٹس ٹو اٹ، میں وہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن یہ ایک دنیاوی سسٹم ہے، تو جیسے دنیاوی سسٹم چلتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے چلنا چاہیے. آپ نے بھی کافی خدمت کی ہے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں زیادہ آپ سے ان ٹچ نہیں رہا. اندازاً کتنا عرصہ ہو گیا پی ٹی آئی میں؟ آپ نے پہلی غالباً یہ پارٹی آپ نے جوائن کی، اس سے پہلے تو کوئی نہیں کی؟ جی میری یہ پہلی پارٹی ہے. اس سے پہلے میں نے پارٹی جوائن نہیں کی تھی. آئی واز ٹو ینگ ٹو جوائن اے پارٹی اینڈ لیڈ اینی تھنگ. اور ہمارا جو مین مقصد تھا کہ ہمیں دوسری پارٹی سے خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ اچھا لگا. جی. اور ہم چاہتے یہ اگر حکومت میں آتے ہیں تو دوسروں سے بہتر چیزیں کو حل کر سکتے ہیں. ایشوز آر دیئر، ایوری ون ول ہیو اٹ. پاکستان کی جو سیٹ اپ ہے وہ اٹ ٹیکس ٹائم ٹو چینج اینی تھنگ. تو الحمدللہ وی ڈڈ ہارڈ ورک اینڈ یہاں پہ پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا. جو بھی یہاں پہ پروگرامز ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم ایک فرنٹ فیس ہیں، ایک پلر ہیں پارٹی کا یہاں پہ نیو یارک میں. اور ابھی جب خان صاحب الیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد یہی ہمارا مقصد تھا. اس کے بعد ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. اب وہ اچھا کام کریں گے تو انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. اگر اس میں کچھ خلاص یا کچھ چیزیں ہوں گی تو پھر وہ لوگوں نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ان کی کارکردگی اچھی تھی کہ نہیں تھی. اور اس لیے ہم بھی بیک فٹ پہ چلے گئے کہ جو ہمارا مین مقصد تھا کہ پارٹی کو آگے لے کر آنا، الحمدللہ دے آر سرونگ. اب ان کا جو ورک ہوگا وہ بتائے گا کہ اگلا ٹرم کیسا ہوگا. اس وقت تک جو ان کی کارکردگی ہے عمران خان حکومت کی، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی میں فلی مطمئن ہوں. اور میں کہتا ہوں جتنا بھی اس کو اپریشیٹ کیجیے کم ہے. جتنی چیزیں انہوں نے ڈیجیٹلائز کی ہیں، اویئرنیس کریٹ کی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ٹائیگر فورس کے اوپر بھی لوگوں نے کویشچن کیا، لیکن پہلی مرتبہ لوگوں کو اوور 10 لاکھ لوگوں نے سائن اپ کیا. تو ان کو گیج کرنا، ہماری حکومت کے کچھ یہ چیزیں ہیں کہ کچھ ان کے ریسٹرینٹس ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کر سکتے ہیں اپنے ولز میں ان نے فلی کیا. نیچے تھوڑا سا ابھی کیونکہ نیا ایک سیٹ اپ تھا، نئی حکومت تھی، پہلی مرتبہ تھا، تھوڑا سا ابھی وہ لرننگ کرو تھا. وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے اور چیزیں اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے آگے موو ہو رہی ہیں. چلیے ریاض صاحب یہ بتائیں کہ پارٹی میں یہاں پہ کرپشن کے الزام لگے، جو آپ کے ساتھ پہلے لوگ کام کرتے تھے چندے کے حوالے سے کہ یہ جانے میں، وہاں ایگزیکٹ جگہ پہ پہنچنے میں کچھ، اس کے بعد یہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی پارٹی میں، تو ڈیزالو کر دیے گئے چیپٹرز. اور آپ نے غالباً اس وقت مجھے یہ میسیج دیا تھا، ایک آپ کا پروگرام ہے ہمارے پاس، آپ نے کہا تھا کہ آپ آئندہ سیاست میں کسی عہدے کے امیدوار نہیں ہوں گے، آپ بزنس کریں گے. تو اس وقت آپ ویسے تو پریکٹیکلی اسی پہ ہیں، مگر یہ آپ کو عہدوں سے ہٹانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، ہمارا انیشلی سے بالکل کوئی آبجیکٹو نہیں تھا کہ ہم ٹائٹل ہولڈر بنیں. کیونکہ یہ ٹائٹلز ہیں یہ ہم نے سرو کیے ہوئے ہیں. یہ جو نوٹیفیکیشنز ہم نے خود لوگوں کو دیے ہوئے ہیں. اب جو لوگ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو بھی چانس دینا چاہیے کہ وہ بھی آگے آئیں. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ یہ جو دوست آئے ہیں آگے یہ ہمارے ساتھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھی ہیں ہمارے، اور یہ ساتھی آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، آپ کا وہ مقام نہیں دے رہے جو آپ کا مانتے ہیں کہ پرویز ریاض نے اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے پیسے بھی لگائے ہیں، خدمت بھی کی ہے. تو ریکگنائز کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ الحمدللہ ہمیں کسی کی ریکگنیشن نہیں چاہیے. ہمیں اپنے اندر سے پتہ ہے کہ لوگ ہماری جو سروسز ہیں دے اسپیک فار دم سیلوز. کسی کو کیا کرتا ہے وہ کویشچن نہیں ہے. ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. ہم نے ابھی ٹائٹلز نہیں بھی تھے پھر بھی 3 وزیر جو لاسٹ تھے وہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا اسی نیو یارک میں. اور لوگوں کے جو مسائل تھے، ہمارا جو ابھی کام ہے وہ یہ نہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو پریزنٹ کریں بلکہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے، وہ ابھی حکومت میں ہے، ان کو کیسے پریزنٹ کیا جائے، اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے پریزنٹ کیا جائے. ہمارا یہ جو ببل ہے پی ٹی آئی کا، اسے تھوڑا سا باہر آ کے تھوڑا سا بڑا دیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی ایک جماعت ہے اور اس کے ہم متحرک کارکن ہیں، ممبرز ہیں.
سب کچھ ہیں، لیکن ابھی ہم اوورسیز پاکستانی ہیں. ہم نے جو یہاں پہ اوورسیز کی انویسٹمنٹس ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو کیسے انگیج کرنا ہے پاکستان میں، یہ چیزوں کو سوچنا چاہیے. ہمیں اپنا ویژن کو براڈ کاسٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنے خود ہی اپنے گروپوں میں پی ٹی آئی کھیلیں. ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا میچورٹی شو کرنے کا ٹائم ہے، اور ہم دوستوں کو بھی کہتے ہیں ہمارا کسی گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی جو یہاں پہ عہدیدار ہیں، they are leading the efforts. We have nothing to do with it. We are not against them. We appreciate them. اور ہمارا ایک اپنا کام ہے، وہ ہے اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ. لیکن ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کیونکہ یہ جو کچھ عہدے ہیں وہ پارٹی کے آئین میں بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دے رہے ہیں. لیکن ہم کویشچن اس لیے نہیں کرتے کہ جن کو مل رہے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان کی خوشی میں ہمیں بھی خوشی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. تو الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ ویل. نہیں، یہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے 3 منسٹر کو یہاں پہ میزبانی ان کی چاہے فزیکلی کی یا اپنے پروگرام میں زوم کا بھی شکریہ کہ اس نے اس مشکل حالات میں جو ہمارے دوستوں کا پیغام گھروں میں بیٹھ کے آگے پہنچایا ہے. تو جیسے اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اگر یہ تھوڑا سا ابھی کم لگ رہا ہے تو اس لیے ہم مل رہے ہیں، ورنہ تو تھوڑا 1 مہینہ پیچھے چلے جائیں تو پاسبل ہی نہیں تھا. بے شک. تو مگر یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے ایک سزا بڑھا دی گئی کہ آپ نے پارٹی کی ایکٹیویٹی کیوں کی ہے، اس لیٹر میں مینشن ہے. تو کیا جو عبداللہ ریاض صاحب کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی اجازت سے کر رہے ہیں؟ بیسکلی رائٹ، یہ انٹرنل میٹرز ہیں، اس کو اتنا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں تھوڑی سی لائٹ شیڈ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ کافی جو چیزیں گردش کرتی ہیں وہ غلط استعمال کی جاتی ہیں. یہ جو اسکاڈ ممبرز بنائے تھے وہ بھی ایک غیر آئینی و غیر جمہوری تھے، کیونکہ او آئی سی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے. تو انہوں نے اپنے لوگ آگے لگائے، پھر ان سے کچھ کام کرائے. تو اس کا بھی ابھی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ یہ ابھی ڈیزالو ہو چکے ہیں. اور جب پارٹی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا تو یہ تو ڈفرینٹ ونگ ہے، اس کے انڈر آتا ہے. تو جو ان کے کام تھے جو غیر آئینی کام ہوئے وہ بھی غیر آئینی ہے جو ان کے نوٹیفیکیشنز ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہماری ہیوسٹن میں بھی ایک ہوا ہے جو اپنی پارٹی جو جماعت جو ہے وہ LLC بھی توڑ دی گئی ہے. ابھی ایل ایل سی توڑ دی گئی ہے، مجھے تو نہیں اتنا پتہ. لیٹر آیا ہے. میں نے تو آن لائن دیکھا تھا، فار ایک ویب سائٹ وہاں پہ وہ ایکٹیو تھے. لیٹرز میں بھی کچھ خامیاں تھیں، کیونکہ جو انصاف.پی کے پہ لاسٹ 51 نوٹیفیکیشنز ہیں چیئرمین صاحب کے، اس کے سگنیچر ڈفرینٹ ہیں، اس کا تھوڑا سا سگنیچر ڈفرینٹ تھا. تو وہ بھی لوگوں نے کویشچنز کیے، لیکن مجھے ریالٹی کا پتہ نہیں ہے، فیکٹس کا پتہ نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر کامنٹس نہیں تو کرنا اس پہ چاہتا. کام ہو رہا ہے کوئی آپ لوگوں کا پھر سے الائنس بن جائے پارٹی کی بہتری کے لیے، آپ سارے مل کے کام کریں؟ میں جی کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ میں جب بھی پارٹی کے ساتھ ہیں، یہ جو ہمارے لوکل عہدیدار ہیں، گروپس ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، غیر مشروط ان کے ساتھ ہیں. جہاں بھی کال کریں ہم حاضر ہیں، ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے. ہم تو صرف پارٹی کے پیلرز ہیں اور رہیں گے وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اور ان کو ہمیشہ کہا ہے کہ جہاں کہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اکٹھے ہیں اور اکٹھے چلیں گے. ابھی کیونکہ ایک ایپیڈیمک ہے، اکٹھے ہو نہیں سکتے، اس کی وجہ سے تھوڑی دوریاں ہیں. پھر وہ لوکل سوشل میڈیا پہ پھر کچھ لوگوں کے ڈفرینٹ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، وہ یوٹیلائزیشن کے لیے وہ پولنگ ہوتی ہے. تو یہ مائنر چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اگنور کرنا چاہیے. لیکن میرا میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ ہیں. گروپ کوئی بھی ہو، ہم جو بھی جہیں بھی کال کریں گے ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ کٹھے چلیں گے. یہی فیوچر ہے، اور یہی ہماری، اگر ہم پارٹی کے ساتھ لوئل ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی لوئل ہونا ضرور پڑے گا. عمران خان صاحب آپ کے ساتھ خوش ہیں، راضی ہیں، ناراض تو نہیں ہیں کسی بات پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ایک پرائم منسٹر ہیں. وہ ہمارے ساتھ کیوں ناراض ہوں گے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو ہمیشہ پاکستان اور عمران خان صاحب کی ویژن کو سراہتے ہیں اور وہی چیزیں آگے لے کر چلتے ہیں. آج تک ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ پارٹی کے خلاف بیان بازی یا یہ وہ. ہم نے تو پارٹی کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور پارٹی کی جو اسٹریٹجیز ہیں انہیں کو آگے فارورڈ کیا ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جو کام انہوں نے کہے تھے ان کے اوپر، وہ چاہے کرپشن ہو، وہ چاہے اوورسیز پاکستانی کے مسئلے ہوں، جو بھی وہ ایک اویئرنیس کیمپین ہو، ایک ڈیجیٹلائزیشن پاکستان ہو، اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ہمیں فخر ہے. یہ جو ابھی حالیہ الیکشن ہوئے ہیں پارٹی کے،
اس کے نتائج سے مطمئن ہیں؟ کیا یہ آئین کے مطابق ہوئے ہیں؟ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جی بیسیکلی ہمارا شروع سے ہم نے تو الیکشن سے پہلے 6 مہینے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں حصہ نہیں لوں گا. اس پہ ہم فوکس تھے اور نہ ہی ہمارا آبجیکٹو تھا. لیکن ہم ایک فیڈرل منسٹر جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو ہوسٹ کرتے ہیں، تو جب بھی کچھ اچھا کام کرتے ہیں انسٹیڈ کہ پارٹی ریکگنائز کرے اور دوست ریکگنائز کریں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو وہ جو لمیٹڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے وہ تھوڑے سے گھبرا جاتے تھے. تو پھر وہ کہتے تھے کہ جی پارٹی ہم نے ممبرز بنائے، ہماری انویسٹمنٹس ہیں، یہ لوگ پھر آگے کنٹرول کرتے ہیں. تو جو ہمارا ایک کنٹرول ہے وہ ڈمینش نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے تھے. اس کی وجہ سے یہ پھر جو ایک غیر آئینی اسکارڈ کا کمیٹی بنی ہوئی تھی جو ایکشن لے رہی تھی، وہ اس کو جیسے کہ وہ اوپر سے تار ہلتی تھی وہ نوٹیفیکیشن نکال دیتے. تو ہم نے کہا نوٹیفیکیشن کا ہمارے اوپر کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ انصاف کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ انڈیویجولس کو اور ایک سوچ کو اور ایک ایجنڈے کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارے انٹرنل ایشوز تھے، وہ الحمدللہ وہ ہم نے ڈسکس کیے اور وہ آپ کے رزلٹ جو ہیں آپ کے سامنے ہیں سبھی. اب ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ جو بھی چیزیں ہونی ہے پارٹی کر رہی ہے. ہم تو ایک انڈیویجولز ہیں، ایک ممبرز ہیں ہماری، ہم نے تو ہمیشہ پارٹی کو دیا ہے، وہ چاہے ممبر سازی ہو، وہ چاہے ٹائم ہو. تو ہم نے کیا نکال کر انہیں ہم سے کیا کرنا ہے کہ جو ہم کسی قسم کا آپ کو فیل ہوتا ہو کہ بھائی میں اگر اپنے یہاں پہ نیو یارک میں جب صدر تھا تو اپنی ایسی قیادت لے آتا جو پارٹی سے مخلص بھی ہو، جو پارٹی پہ پیسہ بھی خرچ کرنا چاہتی ہے، تو ان کو اگر میں لے آتا تو میرے بعد وہ سرو کرتے؟ مثال کے طور پر ڈاکٹر یہاں پہ امتیاز سید ہیں، وہ بھی غالباً آپ کے قریب رہے ہیں، کوئی عہدہ وغیرہ کی بات بھی ہوئی تھی. تو آپ اگر ایسے لوگوں کو لے آتے، وہ سنبھالتے کام، تو اچھا نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی بھی قیادت ہے، دونوں جو دو گروپس تھے جو متحرک تھے، امجد نواز صاحب ان کے ساتھ بھی ہمارا پرانا ایک کام، وہ بھی پرانے ورکر ہیں اور ہم ان کی سروسز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. ضمیر خان صاحب نے بھی کافی اچھے کام کیے ہیں پارٹی کے لیے، اور جو لوگ وہ بھی پازیٹیو ٹون کے دوست ہیں، اور آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ دیم. دے آر ڈوئنگ، ایک لرننگ کرو ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. جو ہمارا لرننگ کرو ہے اس کمیونٹی میں کام کرتے ہوئے، اس میں پارٹی کو انوالو سائڈ پہ کر کے کمیونٹی کو کیسے انگیج کرنا ہے، کمیونٹی کے ایشوز ہیں ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، یہ میٹر زیادہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ دیز پلیئرز آر گڈ. اور نہ بھی اگر ہوا، لیٹ سے اگر ان میں تھوڑی سی ہلا بھی ہوئی، تو اگلے سال پھر نئی ممبر سازی شروع ہو جائے گی، تو نئی دور شروع ہو جائے گی، تو پھر نئے ممبرز بنائیں جو سمجھتے ہیں بہتر ہے، تو آہستہ آہستہ دوسرے لوگ آ جائیں گے. نیئر فیوچر آپ حصہ لیں گے پھر سے دوبارہ؟ نہیں، میری انٹرسٹ نہیں اب نہیں ہے. ہے. الحمدللہ ہم نے یار سرو کیا ہوا ہے. آپ یہ کے جو کچھ ساتھی جیسے عمران نگراں ہیں، وہ بھی کافی متحرک ہیں، وہ کورٹ میں بھی گئے. ضمیر چودھری صاحب ہیں، ان کی نئی پوسٹیں دیکھتے ہیں، اگر ایک طرف سے 20 لوگوں کی فوٹو چھپتی ہے، وہ 40 کی چھاپ دیتے ہیں، اور یار یہ ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ پہ یہ شجر ممنوع ہے پارٹی کے پاس سے گزرنا، اس کے سائے میں بیٹھنا. پہلے تو بات ہے کہ یہاں پہ جو ہماری پارٹی ہے وہ ایک فورن ایجنٹ ہے، اس کی لمیٹڈ رائٹس ہیں. یہاں پہ ایز امریکن سٹیزن آپ کے رائٹس زیادہ ہیں، تو کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے امریکہ میں. اور دوسری بات کہ یہ جو تصویریں لگاتا ہے، وہ جو تصویریں لگاتا ہے ماشاءاللہ، وہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں جو عہدے سائن کر رہے ہیں، وہ ان کو نیکسٹ ڈے عہدے دے دیتے ہیں، یار آپ ادھر آ جائیں. تو ہمیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم دوستوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے بندے ادھر اور گھسا دیے. تو ان کی وجہ سے جان بوجھ کے بڑی کر کے لگاتے ہیں ان کی فوٹو. نہیں، ہم تو جو لگاتے ہیں وہ سب ہمارے دوست ہیں. لیٹ سے جو ابھی بھی جن کو عہدے ملے ہیں وہ بھی ہمارے بہت اچھے کلوز ہیں. شاید رانجھا صاحب ہیں ہمارا، ان کے ساتھ اوور 20 ایئرز آف اسلام دعا ہے پرسنل لیول پہ. دوسرے جو بھی وسیم سید ہو گیا، جو بھی عہدیدار ہیں، میں سمجھوں سبھی ہمارے ایک یا ہم سب ایک فیملی ہیں. تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہوتا ہے. پرسنل تعلقات میں فرق تو نہیں پڑا؟ جو لوگ ادھر گئے ہیں ادھر گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل تعلقات کی آپ بات کرتے ہیں. ابھی ضمیر صاحب کے بھائی ادھر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پرویز صاحب حقے کی ضرورت ہے. میں نے کہا آ جائیں، تو میں نے ان کو حقہ بھی دیا، وہ عام ہم نے ان کو تمباکو بھی دیا. پانی وقت نہیں ہویا، ہر چیز ہمارا انگیجمنٹ اپنا جو ہے کیا نا ہے جانی بشیر، اس کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیں فخر ہے کہ یہ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں.
لیکن جو کچھ پارٹی کی پالیسیز تھی کہ کچھ لوگوں کو سائڈ پہ کی، وہ غلط چیزیں تھیں. جو غلط ہیں ان کو غلط کہیں گے. ایز فار ایز یہ جو لوکل عہدیدار ہیں، ہمیں تو یہ ہے کہ چلو یار یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور وی آر ہیپی اینڈ پراؤڈ آف دیم، نتھنگ اچھا، ایلس. حقہ بھی دیا اور حقہ بھی تمباکو بھی دیا، دیا، تمباکو بھی تو دیا. گڑ کا کیا کیا؟ گڑ وہ جہاں سے مل جاتا ہے، گڑ وہ خود لیں گے؟ گڑ وہ خود لے لیں آپ گے. کی طرف سے ہونا چاہیے تھا نا، تلخی کم ہوتی. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پرسنل لیول پہ ہمارے سبھی کے ساتھ رابطے ٹھیک ہیں، خوش آئین ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے. وہ ایک چھوٹا سا وہ آج کل واٹس ایپ، تو وہاں پہ ہر ایک کا ایک اپنا آبجیکٹیو ہوتا ہے، میسیجز ہوتے ہیں. میں تو ان کے پاس نہیں جاتا، نہ ان کو پڑھتا ہوں، نہ کامنٹ کرتا ہوں، کیونکہ ورتھ نہیں کرتا. صرف ایزی سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ کال کریں ایک دوسرے کے، خیریت دریافت. حریت دریافت کریں. نتھنگ، دیر از نو ایشو. اچھا، تو جب ہم واٹس ایپ پہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو جو ہمارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور نیگیٹو. وٹ اباؤٹ کے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، پارٹی بھی ادھر بھی کارکردگی ڈھیلی کی، اور بزنس کا کرنے کے لیے تو بزنس کیسا جا رہا ہے؟ بزنس تو ویسے ہی ایپیڈیمک کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہے نا. ڈاؤن ہے. ہمارے کیونکہ کنسٹرکشن فیلڈ ہے، تو جو بذات بلڈنگز ہیں ان کا جو میجر کام وہ ہے وہ کہ شٹ ڈاؤن ہے. جو ایمرجنسی سروسز ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن وہ ویسے بھی ریلیکس کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے کہ مرضی سے جاگیں، مرضی سے سوئیں. قرآن پاک اور جو نمازیں، جو ہماری باتیں ہیں، وہ جتنی بھی فلی ایکسرسائز کر سکتے ہیں ان کو کیا جائے. تو وہ ٹائم انجوائے کیا جب دن رات مصروف رہتے تھے پارٹی کے کاموں میں، یا ابھی تھوڑا ریلیکس فیل کر رہے ہیں؟ نہیں، پارٹی کے مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے نان ایشوز کو ایشوز بنا دیا ہوا ہے. اس کا مقصد کیا کہ اگر آپ کے پاس ٹائٹل ہے نا، تو آپ کو وہ بھی کال کر رہا ہے، وہ بھی میسج کر رہا ہے. ان کا کوئی ورتھ نہیں ہے کہ آپ ڈیلی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے، فوکس ہے، وہ یو آر ڈیلوٹنگ دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں جتنا اس چیز سے باہر آئیں گے، ویسے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے غائبانہ کریں. وہ ہمارے الحمدللہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو وہ بہتر سرو ہوتا ہے. ادر دین دیٹ یار وہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، وہ جو خبریں ہوتی ہیں نا، یہ ڈس انگیج کرتی ہیں آپ کو آپ کے اصل کام سے. پارٹی کے اندر کے تو چلو آپ نے حالات بتائے، جو دوسری دو تین پارٹیاں یہاں پہ متحرک ہیں، نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ جی، اپنا جو نون ہے اس میں جو آپ کے ان کے جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. اور یہ ہمیں یہ نہیں، جو ہمارے پاکستان میں بھی لیٹ سے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ ہمیشہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہائی لیول پہ اکٹھے باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یہی چیزیں اپنانی چاہیے. جی. پیپلز پارٹی ہے، ہمارے ایک دوست یہاں پہ جو ان کے وفات بھی پا چکے ہیں، پیپلز مشتاق ملک صاحب، وہ ہمارے انکل تھے، دوست تھے. ان کی وائف بھی ادھر ہمارے یہاں پہ رہتی ہیں وائٹ اسٹون میں. تو ہم نے جو بھی ہیلپ کر سکتے تھے ہم نے ان کی. تو ہم نے تو پیپلز پارٹی ہو، وہ چاہے جو بھی جماعت ہو، جو بھی کمیونٹی ہو، ریلیشن شپ دیٹ میٹرز، اینی تھنگ ایلس میٹر. تو ہمیں اپنے اندر جو خطائیں ہیں ان کو بھولنا چاہیے. ابھی بھی جو بھی آرگنائزیشن ہے، وہ چاہے کرسچن کمیونٹی ہو، ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ نے سیگمنٹ کی تو اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. تو جو ہمیں جو ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے، یہ جو ہمارے اندر خلا ہے اس کو کم کیسے کیا جائے اور بڑی سوچ لے کر کیسے چلیں، انسٹیڈ کہ ہم چھوٹی سوچوں میں، اور جو اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف ایجیٹیشن کرنا، اس سے وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا ڈس ہارٹ ہوتا ہے. اور جو آگے والے ہوتے ہیں کہ انتشار پھیلتا ہے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے اور پازیٹیو میسیج دینا چاہیے. تو یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، انہیں مزید اپنا کام جو ہے، سینسیٹیو کام ہے، میچور ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اور یہ کام جو ہے مزید بہتر ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کیپیسٹی ہے لوگوں کی، دوستوں کی، اس میں وہ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. ناٹ ٹو مائنڈ کہ جو لوگ آرگنائزیشن ہیں ان کے بھی بزنسز بند ہیں. تو یہاں پہ ہر ایک کوئی جو کام کر رہا ہے، دے آر میچور انف ٹو لیڈ اینی آرگنائزیشن. تھوڑی سی خطائیں وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ چاہے میں ہوں، وہ ہوتی ہیں، اور انہیں ایکسیپٹ بھی کر لینا ان کو چاہیے ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. تاکہ معاملے کو ختم کیا جا سکے، ہاں، بڑھانے کی بجائے. ابھی لاسٹ جو ایشو آیا تھا کہ اے پیگ، علی رشید صاحب یا کرسچن کمیونٹی، ان کا جو تھوڑا سا کہ انہوں نے نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ میری علی رشید صاحب سے بھی بات ہوئی ہے،
اور جو کرسچن کمیونٹی ہے ولیم شہزاد صاحب وہ بھی ہمارے پرانے اور اچھے دوست ہیں، اور جو بھی ہمارا یہاں پہ منسٹر آتا ہے یا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے ہم ان کو اولین ترجیح دیتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی ان سے ہماری بات چیت ہوئی تو ابھی بھی۔ افطار بھی دیتے ہیں وہ؟ بیسکلی انشاءاللہ افطار سبھی کے لیے ہوتا ہے۔ نہیں، وہ دیتے ہیں کرسچین ہاں، ایسوسیشن ہر جب سال ان کی ہر سال ہوتی ہے آپ جاتے ہیں کرسمس کے پاس تہواروں میں پروگرام جاتے ہوتا ہیں ہے تو اس میں ہم ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ ہوتے تو یہ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر ہے، وہ ہمارے اچھا لیے فخر ہے یہاں پہ۔ اور علی رشید صاحب سے بھی بات ہوئی، ان کا جو پوائنٹ ہوئی وہ بھی ہم نے لیا، تو ان کا کہنا تھا کہ جیمز صاحب ہیں، ان کو ہم نے خود کھانا دیا جو پہلے انیشلی مارچ میں انہوں نے جب کال کی، اس کے بعد بھی ایک مرتبہ ابھی بھی انہوں نے پیسٹرز کو بھی کھانا دیا، اور بھی کرسچن کچھ دوست ہیں ان کو بھی دیا، تو یہ ہم نے کسی کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا۔ ہاں، کچھ چیزیں یا کچھ ایک دو ورڈنگ کی لیفٹ رائٹ ہونا اس کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے، وہ ٹنگ آف سلپ آپ کیا لیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سلپ آف علی ٹنگ، رشید سوری صاحب سے میری پلیز۔ بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسی بات کچھ بھی نہیں ہوئی، یہ چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی اس چیزوں کو میں نے ولیم صاحب کو بھی کال کی، ان کا ابھی تک جواب نہیں آیا، تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ہم نے انشاءاللہ کرسچن کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی کو اور بھی مذہب ہو، اور یہاں پہ ہم نے ایک جوائنٹ وینچر کے ساتھ چلنا ہے اور تو بائی 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 دا وے ساتھ میں چلنا آپ چاہیے۔ کو یہ تھوڑا سا اس میں تو اس سبجیکٹ کی طرف ابھی نہیں آ رہا تھا، مگر میں اس میں تھوڑا سا انوالو ہوا ہوں چونکہ میں نے رپورٹ بھی دی ہے، اور آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو جیمز صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان کے گھر میں حاضری بھی لگوا کے آیا ہوں، تو ہم نے کلینکل ٹیسٹ کے طور پر انہیں کھجوریں اور روح افزا پہنچایا ہے کہ اگر یہ کرسچن استعمال کریں تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے جو بات ہمیں بتائی ہے ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے آج رات کو ہی پتہ چلا ہے، امین غنی صاحب کا فون آیا تھا تو انہوں نے آپ کا بھی نام لیا کہ آپ بھی اسی آرگنائزیشن میں ہیں، تو آپ اس کو سالو کرنا چاہیں گے ایز سون ایز پاسیبل، اور غلط فہمی اگر ہوئی ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو آپ پیچ اپ کرانا۔ جی، بیسکلی جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، ولیم بھائی ہیں، ہمارے لیے فخر ہیں، اس پاکستان کا جو بھی مسئلہ ہو ہمیشہ ہمیں کال بھی کرتے ہیں، بلکہ 2 مرتبہ ان کی کال بھی آئی، پرویز بھائی کیسے ہیں آپ، تو ہماری ون آن ون رابطہ ہمیشہ رہتا ہے۔ علی رشید ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اچھا کام کر رہا ہے، تو اس نے بھی کہا کہ جو میں نے بلکہ جیمز بھائی کو بھی کھانا مہیا بھی کیا ہے، ڈیلیور بھی کیا ہے، اور اب جو مسئلہ بنا وہ یہ تھا کہ ان نے تھوڑا سا زیادہ مقدار میں کہا کہ کھانا چاہیے، بیگس تو وہ چاہیے، تو اویلیبل ان نہیں کے تھا پاس جو تھا انہوں نے کہا میرے پاس اتنا تو اویلیبل ہے، ڈسپلیٹ ہو گئے، وہ تو کچھ نکل گیا منہ سے۔ لیٹ سے کہ انہوں نے کہا 25 ہاں پورشن چاہیے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس 5 ابھی لے جائیں، جب نیکسٹ 2004 ڈلیوری آگے آئے لے گی جائیں۔ تو پھر تو صحیح، یہ بھی ایک ریالٹی ہے، اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ چلیں آپ تو بڑے ہیں تو آپ پھر ہاں، انڈرسٹینڈنگ تو کروائیں گے جب ہم سے۔ بھی آپ کی اگر کچھ ہے بھی تو ہم حاضر ہیں، اور یہاں پہ کوئی بھی ریلیجس کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں، بلکہ یہ چیزیں پاکستان اور جہاں پہ وہاں تعلیم بھی نہیں کا ہونی چاہیے فقدان ہے وہاں پہ بیسیکلی، ہوتی ہیں، لیکن یہاں ہوتی ہیں پہ تو الحمدللہ ہم انفارچونیٹلی۔ خود مائنارٹی ہیں، جی ہاں، اور ہمیں اس چیز کا قدر ہے کہ مائنارٹی کے کیا مسائل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ان سب کو اکٹھا لے کر چلیں گے، اور یہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کریں گے، اور سب کو ایک مشترکہ میسج آئے گا کہ یہ جو کنفیوژن تھا، ویسے کیا نتھنگ ایلس۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ بندے کو ایکسکیوز کرنا چاہیے، تھوڑا غلطی بہت میں کہتا ہوں آگے، ہاں کسی جی، کے ساتھ ہوئی ہے آگے لے کے نہیں یا چلنا چاہیے جی۔ ہوا بھی تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں اچھی طرف بات، ہمارے بھائی ہیں، دونوں طرف دوست ہیں، ہاں جی۔ تو اس میں کچھ غلطی ہم نے بھی ریپیئر کرنے کی کوشش کی تھی، میں نیکسٹ ڈے گیا نہیں تھا، نہیں، ہم نے بھی انشاءاللہ ایسی بات سب نہیں نے ہے، کی ہے، میں نے سب نے کہا کہ کی ہے، کسی کی طرف سے کوئی میں سمجھ ورڈنگ کو غیر طریقے سے یوٹیلائز کیا گیا ہے، بڑا اچھا ہے۔ اس میں ہمیں جو وہی چیز ہے نا کہ چیزوں کو ڈائیورٹ کیا گیا، ٹینشن کو ڈائیورٹ کیا گیا، تو ہمیں یہ جو اے پیک ینگسٹرز کے کچھ دوست ہمارے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو اچھا بھی تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنا صحیح، چاہیے، بالکل ٹھیک، کرسچن کمیونٹی کے جو دوست ہیں وہ پرانے متحرک مشہور بھی ہیں، ہیں، تو ان کو بھی ڈیزرو بھی پریشر کرتے ہیں، تو اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہے، وہ میں ہمارے پرسنل لیول پہ پاکستان میں مائنارٹی ہونے کی حیثیت سے ان کا حق بھی بنتا ہے ہم پہ۔ جی بے شک ہم نے اولین ترجیح دی ہے اور دیتے رہیں گے، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی تھوڑی سی بھی زیادتی جو میں پرسنل لیول پہ معذرت خواہ ہوں، اس طرح کا چیزیں میں نہیں سمجھتا ہوئی ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا میڈیا ٹوسٹ بھی ہوتی ہے، وہ بھی چلتا ہے، یہ سسٹم ہے، نظام ہے، تو اس کو لیس پٹ اٹ ان دا بیک فرنٹ، اور چیزوں کو پازیٹیو ٹون پہ انشاءاللہ آگے لے کر چلیں چلیں گے۔ فیکٹس کی روشنی میں اس معاملے کو بھی انشاءاللہ جلد از جلد حل کرنا ہے،
काफ़ी हद तक हो चुका, बल्कि मैं समझता हूँ कि 99% हो चुका। जब हम उनके पास गए तो हमारे बाय द वे ये मैंने ही बेड़ा उठाया था कि मैं, शायद आपके इल्म में हो कि भाई हम इंशाल्लाह ये अज़म किया था कि सुबह जो है वो ज़रूर वहाँ पे हाज़िरी होगी, तो वो हाज़िरी हो गई। इसके बाद बाकी लोग भी आगे आए हैं। तो आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने हमसे टाइम भी दिया हमें और हमसे खुली खुली बातें की। इसके बाद आपका कम्युनिटी के नाम, पार्टी के नाम, जो भी पैगाम है वो आपका, माइक ये आपके हाथ में। जी, पकड़ लें, बेसिकली पकड़ लें। बेसिकली हमारा कम्युनिटी पार्टी के मैं यही कहता हूँ कि हमें अपनी छोटी दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है और जो बड़े काम है, बड़ा विज़न है, उसको अपनाना चाहिए। वो चाहे कम्युनिटी हो, वो चाहे पार्टी हो, वो चाहे हमारी पर्सनल दोस्ती हो। तो पॉज़िटिव टोन को आगे लेकर चलें, यूनिटी से दिखाएँ और दूसरों को जो दूरियाँ हैं उनको कम किया जाए और मोहब्बतें बाँटी जाएँ। ये रमज़ान का महीना है, हम भी गुनहगार हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और हमें सीधे रास्ते और मुस्तकीम रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी परवेज़ रियाज साहब, साबिक़ सदर PTI न्यूयॉर्क।